الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على محمد المصطفى وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ گزشتہ نشست میں سورۃ الاعلیٰ کے مضامین کا آغاز کیا تھا اور ابتدا میں یہ گزارش عرض کر دی تھی کہ اس سورہ مبارکہ کا آغاز ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کے حکم سے۔ تو فرمایا سبح اسم ربک الاعلیٰ، اپنے رب کے نام کی تسبیح کرو جو کہ بہت بلند ہے، بہت اعلیٰ ہے، بہت برتر ہے، بڑی اونچی شان والا ہے۔ اس حوالے سے کچھ گزارشات تو میں گزشتہ نشست میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، مختصراً چند اور گزارشات سماعت فرما لیجیے، پھر مضامین کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ تسبیح کا معنی کیا ہوتا ہے؟ علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ تسبیح کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی تنزیہ بیان کرنا، اس کی پاکی کو بیان کرنا، اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا کہ تسبیح کا معنی ہوتا ہے تعظیم کو بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بیان کرنا۔ تو اگر تنزیہ کا معنی مراد لیا جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا، ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کے نقص سے، ہر قسم کی آمیزش سے، ہر قسم کی برابری سے اللہ کی ذات منزہ اور پاک ہے۔ شاید پہلے بھی کسی موقع پر میں نے یہ گزارش عرض کی تھی کہ یہ جو لفظ اللہ ہے نا، لفظ اللہ، اس لفظ کا معنی ہی یہی ہے کہ ایسی ذات کہ جس کے اندر تمام کے تمام کمالات پائے جاتے ہوں اور اس کے اندر کسی قسم کا کوئی عیب نہ پایا جاتا ہو، کسی قسم کی کوئی محتاجی نہ پائی جاتی ہو، وہ ذات اللہ ہے اور وہ صرف ایک ہی ہے۔ دنیا کے اندر، کائنات کے اندر جتنی بھی مخلوق ہے وہ ساری کی ساری محتاج ہے، اللہ محتاج نہیں ہے۔ تو سبح اسم ربک الاعلیٰ کا معنی کہ اللہ کی عظمت کو بیان کریں اس کے نام کے ساتھ، یا اللہ تعالیٰ کی تنزیہ کو بیان کریں۔ اور اس حوالے سے میں نے تسبیح کے کچھ طریقے، کچھ صیغے جو احادیث میں بیان کیے گئے ہیں وہ آپ کے سامنے عرض کر دیے تھے۔ ایک حدیث اور سماعت فرما لیں۔ فرمایا نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کہ کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن، کہ دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو یعنی اللہ تعالیٰ کو بڑے پسند ہیں، بڑے محبوب ہیں۔ خفیفتانی علی اللسان، زبان سے ادا کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ ثقیلتانی فی المیزان، لیکن جب قیامت والے دن اعمال کا وزن کیا جائے گا نا ترازو میں، تو وہ جب ان کلمات کو ترازو میں رکھا جائے گا تو ان کا وزن بہت زیادہ ہو جائے گا۔ تو وہ کون سے دو کلمات ہیں؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کا ایسا عظیم الشان صیغہ ہے اور ایسا خوبصورت صیغہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھلا دیا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتلا دیا کہ زبان سے ادا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سب میرے ساتھ مل کے پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کتنا ہے زبان سے ادا کرنا اس کو آسان، لیکن جب یہی کلمات کل قیامت والے دن میزان میں رکھے جائیں گے تو ان کا وزن اتنا ہو جائے گا کہ جس کو یہاں پر گنتی میں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ یہ میزان میں بہت وزنی ہے، اچھا وہ جو میزان ہوگا وہ کوئی میزان یہاں والا ترازو تھوڑی ہے، وہ سبزی والوں کے پاس، ٹھیلے والوں کے پاس جو ترازو ہوتا ہے وہ اس طرح کا ترازو تھوڑی ہے، اس کی تو پتہ نہیں شان ہی کیسی ہوگی، ہمیں تو نہیں بتایا گیا، لیکن ہمیں یہ بتایا گیا کہ بھئی ترازو ہے اور اس میں وزن کیا جائے گا۔ تو پوری کے پوری انسانیت وہاں پر جمع ہوگی اور ان کے اعمال کا وزن کیا جا رہا ہوگا، تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ وہ ترازو کتنا بڑا ہوگا، ٹھیک۔ اور اس اتنے بڑے ترازو میں جب یہ دو کلمات رکھ دیے جائیں گے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ثقیلتان فی المیزان، کہ میزان میں یہ کلمے بڑے بھاری ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی حمد کے ساتھ، اس کی ثنا کے ساتھ، اس کی تعریف کے ساتھ میں اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ العظیم، ایسا اللہ جو کہ پاک ہے اور جو بہت برتر ہے، بہت بزرگی والا ہے، بہت عظمت والا ہے۔
تو بات کہاں سے چلی تھی کہ بھائی سبح اسم ربک الاعلی، بھائی اپنے رب کی تقدیس بیان کرو، اس کی تنزیہ بیان کرو، اس کی تعظیم بیان کرو، اس کے نام کے ساتھ جو کہ بہت اعلیٰ ہے، بہت بزرگ ہے اور بہت کیا ہے بھائی برتر ہے۔ یہاں پہ ایک بات اور بھی سمجھ لیجئے کہ جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی نا سبح اسم ربک الاعلی، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اجعلوها فی سجودکم، بھائی اس دعا کو اپنے سجدوں کی دعا بنا لو۔ اب ہم سجدے میں کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی، ادھر کیا ہے؟ سبح اسم ربک الاعلی۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ اور جب ہم ابھی سورہ واقعہ میں بھی پڑھ کے آئے ہیں، وہاں پہ بھی یہ آیت گزری اور ایک دو صورتوں میں بھی کہ فسبح بسم ربک العظیم، تو جب وہ والی آیت مبارکہ نازل ہوئی تو فرمایا کہ اجعلوها فی رکوعکم، اس کو اپنے رکوع کی دعا بنا لو۔ تو اب رکوع میں ہم کیا دعا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، اور سجدے میں کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی۔ تو یہاں تک یہ بات میرا خیال ہے جو ہے وہ سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ باقی ابتدائی مضامین میں نے گزشتہ نشست میں عرض کر دیے تھے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے حوالے سے گفتگو فرمائی ہے اور فرمایا کہ فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ الَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَىٰ فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ، بھئی زمین سے ہم نے چارہ بھی نکالا ہے، پھر وہ چارہ ایک وقت آئے گا کہ وہ ناکارہ بھی ہو جائے گا۔ اور میں نے بات ختم اس جملے پر کی تھی کہ جس طرح چارہ جب تک ہرا بھرا ہے تب تک کیا ہے بھئی؟ کام کا ہے، جب وہ سیاہ ہو جائے گا، جل جائے گا، ختم ہو جائے گا، پھر وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ تو بالکل انسان کا جسم جب تک اس کے اندر روح ہے تو بھائی تب تک یہ جسم جو ہے وہ کیا ہے؟ کام کا ہے۔ جب اس کے اندر سے روح ختم ہو جائے گی تو پھر یہ جسم بھی کام کا نہیں رہے گا۔ اس لیے جب تک یہ کام کا ہے تب تک اس سے کام لے لو، اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے کہ جب یہ ناکارہ ہو جائے، جب یہ کسی کام کا نہ رہے، اس سے پہلے پہلے اس سے کام لے لو۔ اور وہ کام کیا لینا ہے وہی اس صورت کے اندر مضمون چل رہا ہے۔ اگلی آیات کی طرف آ جاتے ہیں۔ فرمایا کہ سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفی، بھئی یہ آیت بڑی اہم ہے، اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ فرمایا کہ سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ، ہم اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم یہ قرآن آپ کو یاد کروا دیں گے، اور ایسا یاد کروا دیں گے کہ فلا تنسا، پھر آپ بھولیں گے نہیں۔ سورہ قیامہ میں بھی یہ مضمون گزر چکا ہے، وہاں بھی میں نے یہ گزارش عرض کی تھی کہ جب وحی نازل ہوتی تھی تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جب وحی کی تلاوت فرما رہے ہوتے تھے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی حضور کے ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے آیات کو نازل فرما دیا کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، کہ بھئی جب جبرائیل پڑھ رہے ہوں تو آپ اس کو ساتھ ساتھ نہ پڑھا کریں، آپ خاموشی سے صرف سنا کریں، ہم آپ کو یاد کروا دیں گے۔ وہی مضمون یہاں بھی آیا کہ سنقرئک فلا تنسى، کہ بھئی قرآن ہم آپ کو یاد کروا دیں گے اور پھر ایسا یاد کروائیں گے کہ فلا تنسى، پھر آپ اس میں سے بھولیں گے نہیں۔ جو اب اصل مسئلہ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ دیکھیے حفاظت قرآن کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس قرآن کریم کو نازل کیا، اس کی حفاظت بھی ہم، لیکن حفاظت کا کے جو اسباب ہیں کہ کس طریقے سے حفاظت کی جائے گی وہ اللہ نے میرے آپ کے ذمہ لگائے ہیں۔ اور قرآن کریم کی حفاظت کا سب سے پہلا ذریعہ جو ہے وہ حافظہ ہے۔ بھائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو امی تھے، امی کا مطلب کہ حضور نے کسی سے پڑھنا لکھنا بولیں بھائی نہیں سیکھا تھا، تو جب پڑھنا لکھنا سیکھا ہی نہیں تھا تو حضور کیسے قرآن لکھتے؟ پڑھنا لکھنا تو سیکھا ہی نہیں تھا۔ تو اس لیے حفاظت قرآن کی سب سے پہلی جو بنیاد تھی یا سیڑھی تھی وہ کیا تھی بھائی؟ حافظہ۔ دیکھو بھائی صحابہ نے تو قرآن بعد میں لکھا نا، اب سمجھیں ذرا اس بات کو، بھائی نازل کس پر ہو رہا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر، حضور پھر پڑھ کر کس کو سنا رہے ہیں؟ صحابہ کو، تو پھر صحابہ نے تو بعد میں لکھا، نہیں سمجھ میں آئی بات؟ صحابہ نے تو بعد میں لکھا، پہلے کہاں محفوظ ہوا؟ ذہن میں۔ تو وہ ذہن میں محفوظ کس نے کروایا؟ اللہ نے۔ اللہ فرمائے سنقرئک، ہم آپ کو یاد کرائیں گے فلا تنسى، پھر آپ بھولیں گے نہیں۔ تو قرآن کریم کی حفاظت کا جو سب سے پہلا سبب یا جو سب سے پہلا ذریعہ جس کو اختیار کیا گیا وہ حافظہ تھا، حفظ کیا گیا، قرآن کریم کو یاد کروایا گیا۔
یہاں پر جب میں مطالعہ کر رہا تھا تو ایک جملہ میرے ذہن کے اندر آیا، وہ جملہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا تو بات آپ کو بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے قرآن سکھلایا ہے، بعد میں سمجھایا ہے۔ جملہ سمجھ میں آیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے قرآن پہلے سکھلایا ہے، بعد میں سمجھایا ہے۔ یہاں پر میں ایک یہ جو جدت پسند حضرات ہیں ان کا ایک اشکال اور اس کا جواب عرض کرنا چاہوں گا۔ یہ قرآن کو طوطے کی طرح رٹنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے جی؟ اشکال ہے۔ یہ قرآن کو طوطے کی طرح رٹنے سے یعنی حافظوں کے اوپر اعتراض ہے، حفاظ کے اوپر اعتراض ہے کہ یہ جو لوگوں نے قرآن کو زبانی یاد کرنا شروع کیا ہوا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ سن 1999 یا 2000 کی بات ہے، میں ایک ادارے میں اس وقت ملازمت کرتا تھا، تو مختصر کرتا ہوں بات کو، تو مجھے وہاں سے ایک گھر میں بھیجا گیا، بہت بڑا نام ہے، میں ان کا نام لینا بھی یہاں پر مناسب نہیں سمجھتا۔ ایک گھر میں مجھے بھیجا گیا کہ ان کے بچوں کو کچھ آپ قرآن پاک پڑھائیں۔ اس دور کی بات ہے، اب تو میں نے چھوڑ دیا، خیر بہت عرصہ ہو گیا، معذرت کر لی کہ بھائی میں قرآن کو جو ہے نا دین کی تعلیم کو میں ذلیل نہیں کروا سکتا لوگوں کے ہاتھوں، جو سلوک ہوتا ہے، خیر وہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ تو وہ گئے کہ جی وہ بہت بڑی پارٹی تھی، انہوں نے اپنے بچوں کو اسکول سے اٹھا کر قرآن پاک حفظ کروانے کے لیے ڈال دیا۔ تو بقول ان کے کہ جی میں نے بہت بڑا یو ٹرن لیا ہے۔ اب بندہ پوچھے کہ یو ٹرن کب لیا جاتا ہے؟ کہ جب انسان کسی غلط ٹریک پر چل رہا ہو اور درست ٹریک پر آنے کے لیے وہ کیا کر لے بھائی؟ یہ وہ سیاسی والا یو ٹرن نہیں ہے بھائی، کوئی اس کو سیاسی تقریر نہ سمجھے۔ ہاں تو یو ٹرن کب لیتے ہیں؟ کہ آپ غلط راستے پر جا رہے ہیں، اب دوبارہ آپ صحیح راستے پر آنا چاہتے ہیں، اس لیے آپ نے یو ٹرن لے لیا۔ تو لیکن ان کے ذہن میں یو ٹرن کا معنی کچھ اور تھا۔ انہوں نے کہا جی میں نے تو اپنی لائف کا یہ یوں کر دیا اور یوں کر دیا، میرے بچے تو فلاں پڑھ رہے تھے، یہ کر رہے تھے، وہ کر رہے تھے، اور میں نے ان کو اٹھا کر حفظ کے لیے ڈال دیا۔ پھر آگے جو انہوں نے ایک جملہ کہا وہ یہ کہا کہ جی آج کل تو قرآن پاک حفظ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کمپیوٹر پہ ایک بٹن دباؤ ساری کی ساری صورتحال سامنے آ جاتی ہے۔ تو میں نے اسی وقت فی البدیہہ ان کو جواب دیا، ان کی بات پوری ہونے سے پہلے میں نے کہا بھائی پھر اللہ کو قرآن نازل کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ کمپیوٹر ہی نازل کر دیتے کہ بھائی یہ ایک بٹن دباؤ قرآن کھول کے تمہارے سامنے آ جائے گا۔ اب سمجھیں جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیں جب قرآن کریم نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذمہ داریوں کو بیان کرتا ہے نا کہ آپ کے ذمہ کیا کیا کام ہے، تو 4 ذمہ داریاں بیان کرتا ہے۔ ان 4 میں سے سب سے پہلی ذمہ داری قرآن یہ بیان کرتا ہے تلاوت آیات، کہ آپ نے آیات کی تلاوت کرنی ہے اور سکھلانی ہے۔ تعلیم کتاب کو بعد میں رکھا ہے کہ بھائی سمجھانا بعد میں ہے، پہلے سکھلانا ہے۔ بھائی پہلے پڑھنا تو سیکھ لو، پڑھنا سیکھا نہیں ہے، الفاظ کی ادائیگی صحیح سے کرنی آتی نہیں ہے، لیکن مفسر بننے کا شوق ہے، مجتہد بننے کا شوق ہے کہ جی قرآن کو بغیر سمجھے پڑھنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا۔ بھائی تمہیں نہیں ہوتا، ہمیں ہوتا ہے۔ بھائی نہیں پلے پڑ رہی بات۔ بھائی جو یہ اعتراض کرتے ہیں نا کہ جی قرآن کو بغیر سمجھے پڑھنے کا کوئی فائدہ، تو ان کو یہ جواب دیا کریں کہ بھائی تمہیں نہیں ہوتا، ہمیں تو کیوں؟ اس لیے کہ قرآن اللہ کا کیا ہے بھائی؟ ذکر ہے، اور ذکر کے متعلق خود اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بھائی دلوں کا اطمینان اگر آتا ہے تو وہ اللہ کے ذکر سے آتا ہے۔ بھائی کبھی کر کے دیکھو تو صحیح تلاوت، اپنے 24 گھنٹے کی مصروفیات میں سے کو 5 منٹ 7 منٹ 10 منٹ قرآن کے ساتھ ذرا ایک تعلق جوڑ کے تو دیکھیں نا، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ بھئی قرآن بغیر پڑھے بغیر سمجھے پڑھنے کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے۔ دیکھو میری اس بات کا کوئی ہرگز یہ مطلب نہ نکالے کہ مولوی صاحب ہمیں قرآن سمجھنے سے منع کر رہے ہیں۔ بھائی میں قرآن آپ کو سمجھنے سے منع نہیں کر رہا، میں ایک اشکال کا جواب دے رہا ہوں کہ جو یہ کہتے ہیں نا کہ جی اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، بغیر سمجھے پڑھنے کا، زبانی پڑھنے کا فائدہ کوئی نہیں۔ بھائی اگر حافظ نہ ہوتے تو قرآن کی حفاظت کیسے ہوتی؟ اگر حافظ نہ ہوتے تو تمہیں نمازیں کون پڑھاتا؟ بس پھر ہر نماز میں قل هو اللہ احد ہی سنتے رہتے، بس قل اعوذ برب الفلق ہی سنتے رہتے، قل اعوذ برب الناس ہی سنتے رہتے۔ تراویح کون پڑھاتا آپ کو؟ تراویح میں بھی بس یہ آخری 2 4 5 صورتیں سنتے رہتے، پورا قرآن سننا نصیب نہیں ہوتا۔ تو یہ تو اللہ کی شان ہے
یہ اللہ کا انعام ہے، اور اللہ خود قرآن کریم میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم آپ کو قرآن یاد کرائیں گے اور ایسا یاد کرائیں گے کہ فلا تنسیٰ، آپ پھر بھولیں گے نہیں۔ تو اس پر میں نے بات چلائی تھی کہ قرآن کریم کی جو حفاظت کا انتظام اللہ پاک نے کیا ہے، اس کی سب سے پہلی سیڑھی اور اس کا سب سے پہلا سٹیپ اور اس کا سب سے پہلا درجہ کیا ہے؟ حافظہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی پہلے اللہ نے قرآن یاد کروایا ہے، بعد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو سکھلایا ہے، پھر صحابہ نے لکھا ہے۔ حضور نے براہ راست قرآن کو لکھا۔ میرا خیال ہے میں اپنی بات سمجھا پایا ہوں؟ آگے چلیں۔ فرمایا کہ فلا تنسیٰ، آپ بھولیں گے نہیں، الا ما شاء اللہ، لیکن جو اللہ بھلانا چاہے وہ آپ بھول جائیں گے۔ اس آیت کو بھی اچھے طریقے سے سمجھ لیں، کیونکہ انشاءاللہ اب یہ میں امید کرتا ہوں کہ میں نے اتنا گھوٹا لگوا دیا ہے ان آخری صورتوں کا آپ کو کہ میں امید کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ یہ یاد ہو جائیں گی آپ کو صورتیں۔ اچھا، تو فرمایا کہ سنقرئک فلا تنسیٰ الا ما شاء اللہ، کہ ہم آپ کو قرآن یاد کرائیں گے، آپ اس کو قرآن کو پھر بھولیں گے نہیں، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ بھئی دیکھیں، جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں موجود رہے، اس وقت تک شریعت کے احکام میں کچھ رد و بدل ہوتا رہا، جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں موجود رہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا سے پردہ فرما گئے، وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب قیامت کی صبح تک جو حکم ہے وہ ایز اٹ از ویسا ہی، بولیں بھائی، ویسا ہی رہے گا۔ اس کو کہتے ہیں قرآن کی اصطلاح میں، شریعت کی اصطلاح میں نسخ ہونا، یعنی پہلے ایک حکم موجود تھا، پھر اس حکم کی جگہ ایک نیا حکم آ گیا۔ اس کو قرآن کی اصطلاح میں نسخ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں 2 مثالیں صرف عرض کروں گا کیونکہ ورنہ پھر بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ مثال کے طور پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مدینہ منورہ ہجرت فرمائی ہے، اور مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کے بھی 16 یا 17 ماہ تک نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ ایسا ہی ہے، پہلے ہمارا قبلہ کیا تھا بھائی؟ بیت المقدس۔ 16 یا 17 مہینے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش تھی کہ قبلہ خانہ کعبہ کو بنایا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا کرتے تھے کہ شاید اللہ کی طرف سے کوئی وحی آ جائے، شاید اللہ کی طرف سے کوئی وحی آ جائے۔ تو پھر وحی آ گئی کہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ کیا عجیب آیت ہے کہ اے محبوب، ہم اب قبلہ تبدیل کر رہے ہیں، ترضاہا، آپ کی خواہش کے مطابق۔ یہ ہے میرے نبی کی شان کہ ہم قبلہ تبدیل کر رہے ہیں، ترضاہا، آپ کی۔ تو بھائی پہلے حکم کیا تھا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے، اب حکم کیا آ گیا؟ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے۔ پہلے والا حکم بھی ٹھیک، دوسرے والا حکم بھی ٹھیک۔ اس کو کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں نسخ، کہ پہلا حکم اب ختم ہو گیا، اب بیت المقدس ہمارے لیے قابل احترام تو ہے لیکن ہمارا قبلہ۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں جی میں تو پہلے والے حکم پہ عمل کرتے ہوئے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھوں گا، تو بھائی اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اب نماز کس طرف منہ کر کے پڑھنی پڑے گی؟ یہ ہے نسخ۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ ایک مثال اور دے دیتا ہوں آپ کو۔ یہ ہم 28ویں پارے میں سورہ مجادلہ میں پڑھ کے آ چکے ہیں، شاید ذہن میں آ جائے بات، کہ ایک موقع پہ یہ وحی نازل ہو گئی کہ بھائی اب جو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کے لیے آئے گا وہ پہلے حضور کی کچھ خدمت کرے گا، پھر اس کے بعد ملاقات ہوگی۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ حکم پر عمل کرنا صحابہ کے لیے مشکل، ظاہری بات ہے، سارے کے سارے صحابہ مالدار تو۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد صرف ایک صحابی ایسے ہیں جنہوں نے اس حکم پر عمل کیا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم پھر ختم کر دیا۔ قرآن میں وہ آیت آج بھی موجود ہے سورہ مجادلہ میں، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، کہ بھائی اگر حضور سے ملاقات کرنا چاہتے ہو اور ایسی ملاقات کہ تنہائی میں ملاقات کرنا چاہتے ہو تو پہلے کچھ صدقہ کرو، پھر موقع ملے گا ملاقات کا۔ ایک صحابی ہیں
جنہوں نے اس آیت کے اوپر عمل کیا اس کے بعد پھر یہ حکم کیا ہو گیا بھائی، منسوخ ہو گیا، اللہ نے ختم کر دیا، وقتی طور پہ یہ حکم نازل ہوا۔ وہ صحابی جنہوں نے اس ایک آیت کے اوپر زندگی میں ایک مرتبہ اس حکم پر عمل کیا، وہ سیدنا علی المرتضیٰ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ہے نسخ، اس کو بولتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں نسخ۔ اب میرے ساتھ ساتھ چلیں ذرا، پہلا حکم کس کی طرف سے آیا؟ سب بولیں بھائی، اللہ کی طرف سے۔ دوسرا حکم بھی کس کی طرف سے آیا؟ اللہ کی طرف سے۔ پہلا حکم کس نے ختم کیا؟ اللہ نے۔ دوسرا حکم کس نے باقی رکھا؟ اللہ نے۔ تو یہ ناسخ اور منسوخ کا اختیار کس کے پاس ہے بھائی؟ وہ جب چاہے جس حکم کو بدل دے، جب چاہے اس سے بہتر حکم دے دے۔ لیکن میں بار بار یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ سلسلہ کب تک چلتا رہا؟ جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود رہے۔ وحی کا سلسلہ جب تک تھا تب تک یہ سلسلہ تھا، وحی کا سلسلہ ختم ہونے کے ساتھ ہی یہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ اب جو حکم آ گیا ہے وہ قیامت کی صبح تک ایسے ہی موجود۔ ایک چھوٹی سی مثال اور عرض کر دیتا ہوں، چھوٹی سی مثال، جیسے نماز ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں بھائی، جب ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے ہم نے ہاتھ باندھ لیا، اب کوئی ادھر ادھر دیکھتا ہے نماز میں؟ نہیں۔ آپس میں کوئی بات چیت کرتے ہیں؟ نہیں۔ ہم کہتے ہیں تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر۔ یہ کیا ہے بھائی؟ تکبیر، جو سب سے پہلی تکبیر ہے اس کو تکبیر تحریمہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ جو کام حلال تھے وہ بھی اب کیا ہو گئے بھائی؟ حرام ہو گئے۔ جب بالکل ابتدا میں نماز کا حکم آیا تو اس وقت معاملہ یہ تھا کہ جماعت ہو رہی ہے، آئیں ایک صاحب اللہ اکبر، نماز شروع ہو گئی، بعد میں ایک صاحب آئے، یار کتنی رکعتیں ہو گئی ہیں؟ 2 ہو گئی ہیں، اچھا چلو ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ یعنی نماز میں بات چیت کرنے کی کیا تھی بھائی؟ اور وہ احادیث آج بھی حدیث کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، لیکن ان کے اوپر اب عمل نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ وہ پہلا حکم تھا وہ منسوخ ہو گیا۔ اب باقی حکم کیا باقی رہ گیا قیامت کی صبح تک؟ کہ بھائی جب اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ دیے، اب اس کے بعد کسی قسم کی آپس میں گفتگو کرنے کی اجازت۔ بھائی مسئلہ سمجھا پایا ہوں میں؟ تو اب سمجھ لیں اب اس آیت کو، سنقرئک فلا تنسیٰ۔ محبوب قرآن ہم آپ کو یاد کروائیں گے، اور ایسا یاد کروائیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں، الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ اس کی میں نے تفسیر آپ کے سامنے بیان کر دی۔ کیوں؟ انہ یعلم الجہر وما یخفی، بھائی اللہ ظاہر کو بھی جانتا ہے، باطن کو بھی جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ اب آگے نبی کا مشن بیان کیا جا رہا ہے، وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ۔ اور اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ محبوب ہم آپ کا کام آسان کر دیں گے۔ کام آسان کیا کیا بھائی؟ سمجھے اس بات کو، کام آسان کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ کیوں بنا کر بھیجا؟ کہ آپ لوگوں کو کفر اور شرک کی ظلمت سے نکالیں اور ایمان کے نور میں لے کر آئیں۔ اب اگر اللہ تعالیٰ حضور پر پابندی یہ لگا دیتے کہ آپ سے سوال یہ کیا جائے گا کہ کتنے لوگوں کو تم نے مسلمان کیا، تو معاملہ بڑا مشکل ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے کام کو آسان کیا کر دیا کہ محبوب آپ کی ذمہ داری لوگوں کو مسلمان بنانا نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری لوگوں کو صرف پیغام پہنچانا ہے۔ آپ نے پیغام پہنچا دیا، آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مبلغ کو اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ میں جو بات کر رہا ہوں، میں جو پیغام پہنچا رہا ہوں، اس پیغام پہنچانے کا مجھے یقینی طور پہ اجر ملے گا، میری اس نصیحت کرنے کا مجھے یقینی طور پہ اجر ملے گا، چاہے میری نصیحت سے کسی دوسرے کو فائدہ ہو یا نہ ہو۔ بھائی دیکھیں، میں ایک جملہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ نصیحت کرنا، پیغام پہنچانا یہ انبیاء کا کام تھا۔ اب نصیحت سے فائدہ اٹھانا تو ان لوگوں کی ذمہ داری تھی نا جن کو نصیحت پہنچائی گئی۔ میں نہیں سمجھ میں آئی بات؟ نصیحت پہنچائی، نصیحت ابو بکر کو بھی پہنچی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نصیحت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پہنچی ہے، نصیحت عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھی پہنچی ہے۔ نصیحت کا پیغام ابو لہب کے پاس بھی پہنچا ہے، ابو جہل کے پاس بھی پہنچا ہے، عتبہ کے پاس بھی پہنچا ہے، ولید کے پاس بھی پہنچا ہے، مغیرہ کے پاس بھی پہنچا ہے۔ انہوں نے نصیحت قبول کر لی، انہوں نے نصیحت قبول نہیں کی۔ اب یہ تو نہیں نہ کہہ سکتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نعوذ باللہ ان تک پیغام ہی نہیں پہنچایا۔ بھائی پیغام تو پہنچایا ہے، اب اگلی ذمہ داری ان کی تھی۔ اسی کے ساتھ جملہ معترضہ کے طور پہ ایک جملہ اور عرض کر دوں، محسوس نہ کیجیے گا، میری باتیں ہوتی بس ویسے ایسی ہیں، محسوس نہ کیجیے گا۔ بھائی لوگ کہتے ہیں جی مولوی ہمیں مسئلہ نہیں بتاتے، ہم کہتے ہیں ہم مسئلہ بتاتے ہیں تم عمل نہیں کرتے۔
بات ختم. لوگ کہتے ہیں مولوی یہ نہیں بتاتے ہمیں. میں کہتا ہوں ہم بتاتے ہیں, تمہیں سمجھ میں نہیں آتی, تم عمل نہیں کرتے. ہم تو بتا کے تھک جاتے ہیں. بھائی صف ملا کے کھڑے ہو, آپس میں ساتھ ساتھ مل کے کھڑے ہو. کوئی نماز ایسی نہیں ہوتی جس میں ہم یہ مسئلہ نہیں بتاتے. اب آپ عمل نہیں کر رہے تو یہ ہماری ذمہ داری تو نہیں ہے. ہمارا کام صرف بتانا ہے, اور انشاءاللہ کل قیامت والے دن ہم اس سے بری ذمہ ہوں گا کہ جی ہم نے تو مسئلہ بتا دیا تھا. تو کیا فرمایا کہ بھائی سیذکر من یخشی, بھائی نصیحت کون حاصل کرے گا؟ جو اللہ سے ڈرتا ہوگا, جسے انجام کا فکر ہوگا وہ نصیحت حاصل کرے گا. جسے انجام کی پرواہ نہیں ہے وہ نصیحت کیوں حاصل کرے گا؟ ابو جہل کو انجام کی پرواہ نہیں تھی, وہ تو یہ کہتا تھا کیا قیامت, کیا مرنے کے بعد دوبارہ, کوئی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوگا. انجام کی پرواہ نہیں تھی, اس لیے نصیحت نے اسے فائدہ نہیں پہنچایا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انجام کی پرواہ تھی, اس لیے انہوں نے نصیحت کو قبول کر لیا. تو کیا فرمایا کہ سیذکر من یخشی ویتجنبها الاشقی الذی یصلی النار الکبری ثم لا یموت فیہا ولا یحییٰ. بھائی جو نصیحت قبول نہیں کرے گا نا, وہ بڑے کو بدبختی ہوگا جو نصیحت قبول نہیں کرے گا. پھر کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ الذی یصلی النار الکبری, بڑی آگ کے اندر داخل ہوگا. لا یموت فیہا ولا یحییٰ, نہ وہ زندوں میں شمار ہوگا نہ مردوں میں شمار ہوگا. بھائی یہ زندگی کوئی زندگی ہے کہ 24 گھنٹے آگ میں جل رہا ہے؟ دنیا میں آگ لگ جاتی ہے کسی کو, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ سب کی حفاظت فرمائے, آمین تو کہہ دیا کرو بھائی. اللہ سب کی حفاظت فرمائے, ہر قسم کے حادثے سے حفاظت فرمائے. سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. خدا نہ خواستہ زندگی میں کوئی جل جاتا ہے, کوئی حادثہ رونما ہو گیا, جل گیا. اب اس کو یہ فکر کھائی جا رہی ہے کہ بھئی یہ جتنے دن تکلیف کے ہیں بس یہ تکلیف کے ہیں, جب موت آ جائے گی تو یہ تکلیف کیا ہو جائے گی. بھئی ایسا ہی ہوتا ہے نا. اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کے جو متعلقین ہوتے ہیں وہ بھی یہ دعا کرنے لگتے ہیں کہ اللہ میاں اس کے پردے ڈھانک لے, اس کی تکلیف ہم سے نہیں دیکھی جا رہی. یہ تو دنیا کا معاملہ ہے. فرمایا آخرت میں ایسا نہیں ہوگا. لا یموت فیہا ولا یحییٰ, تکلیف بھی ہوگی, جلنے کی تکلیف ہوگی, اور ایسی تکلیف ہوگی کہ وہ تکلیف ختم ہونے والی نہیں ہوگی. وہاں نہ زندگی ہوگی نہ موت ہوگی. یہ زندگی کوئی زندگی ہے؟ تو لا یموت فیہا ولا یحییٰ. آگے فرمایا کہ بھائی قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی. مضمون بڑا طویل ہے, اس کو اگلے جمعے پہ لے جاتے ہیں انشاءاللہ.